रहमान नावल फिगार इश्कम रिटन जोया शाह किस्म नंबर 27। सुर्ख ब्राइडल हैवी मैक्सी पर हैवी ब्राइडल ज्वेलरी पहने वो मगमूम सी चाल चलती हुई प्रोफेशनल के साथ मेन हॉल तक पहुंची थी। सिद्दीकी साहब ने अपनी बेटी के सर पर बोसा देते हुए उसे सीने से लगाया था। सब झील सी आंखों से एक मोती टूटकर उसके गुलाबी गाल पर गिरा था। आंखें बंद करते हुए वो सिद्दीकी साहब के सीने से लगते हुए सिसकी थी, नहीं बच्चे, रोना नहीं। शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए वो उसे स्टेज तक लाए थे। फायजा बेगम इश्क की फुफो ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाकर अशीक की फुफो ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा देकर ढेरों मुहब्बत से कहा, माशाल्लाह मेरी बच्ची बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। कैसे बताएं बाबा जान, हमारा दिल घबरा रहा है, लग रहा है जैसे सब ख़त्म हो जाएगा। हम दूर नहीं जाना चाहते आपसे बाबा जान, अपनी अशी को दूर मत करें खुद से। भारी चुनरी को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो नजरें झुकाया गुलाबी फूलों से सजी स्टेज के बीचों बीच पड़े सफ़ेद सोफे पर बैठी थी। सामने गोल्डन नेट दार पर्दा लगाया गया था। पर्दे के सामने काशिफ वाइट शेरवानी में मलबूस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। सिद्दीकी साहब ने अशीक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाया और मौलवी साहब से कहा। सामने बैठे काशिफ ने एक ताराना नज़र सामने बैठी परी सी मासूम उस लड़के के जो उस वक्त भारी लहंगे में मलबूस थी नाजुक वजूद पर डाली थी। लाइट से मेकअप में बड़ी बड़ी सब्ज आंखों पर गोल्डन शिमरी लगाए, बारीक उनाबी होंठों पर डार्क लिपस्टिक लगाए वो कोई परी मालूम रही थी। साथ ही भारी पलकों की झालस बुझाए इस वक्त बेहद उलझी हुई महसूस हो रही थी। अशीक बिनत वजाहत अहमद सिद्दीकी, आपका निकाह। मौलवी साहब ने खौफजदा नजरों से आवाज़ की तरफ देखा। फिजा में फायरिंग की आवाज़ ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। साहब अपनी जगह से उठकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़े थे। ब्लैक सूट में मलबूस कुछ लोग मुंह ब्लैक रुमाल से ढांपे सिद्दीकी मैंशन में घुसे थे। सिद्दीकी साहब अशीक का हाथ पूरे स्टेज से नीचे उतरे। फ़ोन निकालकर मरजान का नंबर मिलाना चाहा मगर गार्ड ने लपा कर उसके हाथ से फ़ोन लेकर ज़मीन पर फेंकते हुए उस पर अपना बूट रखकर उसे कुचल डाला था। कोई होशियार ने बूढ़े आदमी एक गार्ड ने उसके सीने पर बंदूक रखकर सख्त लहजे में कहा। अशीक डरते हुए सिद्दीकी साहब का हाथ मजबूती से पकड़ गई थी। प्लीज़ बाबा को कुछ मत करना, वो डूबती हुई आवाज़ में बोली। अच्छा नहीं तो क्या। अनाज़े कली वो गार्ड आईब्रो खुजाते हुए उसका सर से पांव तक जायज़ा लेते हुए खबासा से बोला। सिद्दीकी साहब ने अपनी बच्ची के सामने ढाल बनकर खड़े हुए थे। क्या सोच रहा है बूढ़ा, तू इतनी आसानी से बच निकलेगा? तेरी लाश आज जाकर मरजान काजमी को पेश करनी है। सिद्दीकी साहब को गिरबान से पकड़ते हुए वो मकरूह कहका लगाते हुए बोला। नहीं। उसके इरादे जानकर अशीक का दिल डूब सा गया था। रुको। काशिफ स्टेज से उतरते हुए सिद्दीकी साहब की तरफ बढ़ा था। नहीं काशिफ। फैज़ा बेगम ने चीखती हुई उसे रोका था। गार्ड उसकी जनेब पिस्टल करते हुए गोली चला गया था। गार्ड ने गोली चलाई थी उसकी पेशानी को बीचों बीच खून का फौरा सा फूटा था। वो साकत होकर ज़मीन पर गिरा था। अशीक ने मुंह पर हाथ रखते हुए चीख का गला घोंटा था। काशिफ मेरे बच्चे। फैज़ा बेगम सदमे से मातम करती हुई जवान बेटे की लाश पर गिरी थी। सिद्दीकी साहब ने सदमे से आंखें मेची थी। बाबा काशिफ को मार दिया। वो निढाल सी होती घुटनों पर गिरी थी। सिद्दीकी साहब ने उसके बेजान वजूद को संभाला था। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए थे। चल बूढ़े, ज़्यादा वक्त नहीं है। गार्ड ने सिद्दीकी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए उन्हें अशीक से अलग किया था। बाबा को कुछ मत करो प्लीज़। वो चीखती हुई गार्ड का पैर पकड़ते हुए हाथ जोड़ चुकी थी। फिक्र क्यों करती हो, हाँ तेरे पास हो आऊँगा वापसी। गार्ड ने खबासत से कहते हुए उसके चेहरे को जकड़ते हुए कहा। वो हकारत से उसका हाथ झटकती हुई पीछे खिसकी थी। अपने नापाक अज़ैम को मेरी बच्ची से दूर को खबीस इंसान। सिद्दीकी साहब उसका गिरेबान पकड़ते हुए धाड़े थे। वो पिस्टल का पिछला हिस्सा सिद्दीकी साहब के सर पर मार चुका था। वो दर्द से कराहते हुए सर पर हाथ रखते हुए ढह से गए थे। बाबा। अशीक चीखती हुई उनकी जानिब भागी थी जब गार्ड ने उसे बाजू से दबोचा था। इतनी जल्दी क्या है तुझे, छोड़ बाबा। मुसलसल आंखों से बहते आंसुओं की वजह से उसकी ग्रेन आंखों में सुर्खी सी वाज़ेह हो रही थी। झील सी सब्ज आंखों कि मुसलसल आंसू की लड़ियाँ टूटकर उसके गुलाबी गालों पर गिर रही थी। बैठती हुई आवाज़ के साथ वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सिद्दीकी साहब ने बेबस नज़रों से अपनी बेटी की जानिब देखा और फिर काशिफ की बेसुध पड़ी लाश को। अल्लाह पाक मुआफ़ कर देना मुझे, मैं बाप होने का हक अदा नहीं कर सका। मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ बेबस नज़रों से देखते हुए वो अशीक की जानिब देख गए थे जो रोते हुए उनकी जानिब आने की कोशिश कर रही थी। मगर गार्ड उसे पकड़े हुए थे। चल बूढ़े, तेरा टाइम ओवर हुआ। तू जानना चाहेगा ये सब कैसे हुआ। तेरे मरजान काजमी ने सिक्योरिटी तो बहुत प्रोवाइड की थी मगर अफसोस खाने में
زہر ملایا گیا تھا۔ وہ سب تو 1 گھنٹہ پہلے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مار گئے تھے۔ گارڈ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ صدیقی صاحب دنیا جان سے بیگانہ ہوئے اپنے بچی کو اپنی جانب آتا دیکھ رہے تھے۔ وہ گارڈ کو دھکا دیتی ہوئی ان کی جانب دوڑ کر آئی تھی۔ بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کون ہے بابا؟ کیوں مارنا چاہتے ہیں بابا؟ صدیقی صاحب کا چہرہ اپنے سرخ مہندی لگے ہاتھوں میں لیتی ہوئی وہ سسکیوں کے بیچ بولی تھی۔ اپنے بابا کو معاف کر دو اور اپنا خیال رکھنا میری بیٹی۔ تم بی اسٹرانگ۔ صدیقی صاحب نے آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے ہوئے آنسوؤں کو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ صاف کرتے ہوئے رونتے لہجے میں کہا تھا۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ وہ روتے ہوئے صدیقی صاحب کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ گارڈ نے اس کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے باپ سے الگ کیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی صدیقی صاحب کی جانب ہاتھ بڑھا کر سسکی تھی۔ صدیقی صاحب نے درد سے آنکھیں بیچی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گارڈ نے پسٹل لوڈ کرتے ہوئے صدیقی صاحب کے وجود میں ساری گولیاں پیوست کر دی تھیں۔ وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز میں بے حد کرب اور بے انتہا درد تھا۔ بابا مت مارو۔ وہ صدمے سے گرتی چلی گئی تھی۔ صدیقی صاحب کی کھلی آنکھوں نے اس کے گرتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا، مگر اب وہ اسے تھامنے کی حالت میں نہیں تھے۔ میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ مولا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بول کر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ صدیقی صاحب کی لاش پر گرتے ہوئے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ بابا اٹھو بابا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں بابا۔ ہم کہاں جائیں گے بابا؟ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لڑکی کا کیا کریں باس؟ پیچھے کھڑے ہوئے گارڈ نے پہلے گارڈ سے پوچھا جس نے صدیقی صاحب پر گولیاں چلائی تھیں۔ کیا کیا جائے؟ وہ داڑھی کھجاتے ہوئے خباثہ سے بولا تھا۔ عشیق صدمے سے نڈھال اپنے باپ کی لاش پر آنسو بہار تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئی تھیں، مگر دل تھا جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مر جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی کل کائنات آج ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی جو باپ کے سہارے جیتی تھی آج زمانے کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ چل اٹھ، بہت ہو گیا تیرا رونا دھونا۔ گارڈ نے اسے کندھے سے دبوچتے ہوئے گھرا کر کہا۔ وہ کندھے پر درد محسوس کرتے ہوئے سسکی تھی۔ اس کی سخت انگلیاں اسے اپنے نازک کندھے پر دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ صدیقی صاحب کا بے جان ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے زمین پر گر کر ساکت ہوا۔ چل اب، اسے آگے کو دھکا کرتے گارڈ اس کے پیچھے چال دیا تھا۔ ہمیں بابا کے پاس۔ چپ، ایک دم چپ، ورنہ ایک تھپڑ بھی برداشت سے باہر ہوگا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے گارڈ کو دیکھتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ چال رہی تھی۔ آج تک صدیقی صاحب نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ تو سخت لہجوں پر بھی رو دیتی تھی، مگر صحیح کہتی ہے دنیا، جب لڑکی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جائے تو پوری دنیا بے رحم ہو جاتی ہے۔ بیٹھے کار میں۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے گارڈ نے سختی سے اسے کار کی طرف دھکا رہی تھی۔ اس کی پیشانی کار کے ہوڈ سے لگی تھی۔ درد کی لہر اس کے سر میں دوڑ گئی تھی۔ باس ہمیں بھی لے چلیں، ہم بھی دل بہلا لیں گے۔ دو اور گارڈز ان کے قریب آتے بولے تھے، جبکہ ان کے ارادے جان کر وہ لرز گئی تھی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کبھی نہیں، ہمیں بھاگنا ہوگا یہاں سے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ۔ سختی سے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے وہ دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی۔ سہمی ہونے سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی جب گارڈز گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ باس پولیس آ گئے۔ تینوں گارڈز نے گھبرا کر ہڑ بڑھائے ہوئے اپنی طرف بڑھتے گارڈ کو دیکھا تھا۔ وہ موقع دے کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ان کی لاشیں لے لی تم نے؟ سب ہو گیا نا؟ گارڈ نے باقی دو گارڈ سے استفسار کیا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اسے مطمئن کیا تھا۔ ارے عقل کے دشمنوں، وہ لڑکی کہاں گئی بے وقوفو؟ عشیق کا خیال آنے پر وہ اس کی سمت دیکھ چکا تھا جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اسے نہ پا کر غصے سے لال ہوتے ہوئے دھاڑا تھا۔ باقی گارڈ جلدی سے وہاں پہنچے تھے۔ اس راستے میں ڈھونڈ لگے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ گارڈ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ سب نے اس کے مشورے سے اتفاق رائے کیا۔ کار تیزی سے روڈ پر دوڑتے ہوئے وہ آس پاس نظریں گھما کر اسے تلاش رہے تھے۔ انسپکٹر ہاشم اپنی ٹیم کے ساتھ کسی مہمان کی اطلاع ملنے پر فوراً وہاں پہنچا تھا۔ سب بکھرا ہوا تھا، مگر صدیق صاحب ان کے داماد اور ان کی بیٹی کو نہ پا کر اس نے فوراً مرجان کا فون ملایا تھا۔ میرے جوان بچے کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا، میری بچی کو لے گئے وہ ذلیل لوگ۔ فیضہ بیگم صدیق میں سے نڈھال زمین پر بیٹھی ہوئی چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ انویسٹیگیشن کرو، اور وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، سب معلوم کرو۔ ہاشم آرڈر دیتے ہوئے دوبارہ فون کو کان سے لگا چکا تھا، مگر مرجان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی ہاشم نے جلدی سے اسے آگاہ کیا تھا، کیونکہ صدیقی صاحب اس کے لیے کام کرتے، اس لیے پہلی اطلاع اسے دی گئی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا تھا۔ ہمیں انفارمیشن جیسے ملی ہم یہاں پہنچ گئے، لیکن وہ صدیقی صاحب کو قتل کر چکے تھے۔ افسوس کے ساتھ ہاشم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے
بتایا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ان کی بیٹی غائب ہے، اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صدیقی صاحب کے ہونے والے داماد کو بھی انہوں نے مار دیا۔ ہمیں باڈیز نہیں ملی، نہیں چنوں گا اب میں تمہیں، تم جو کو بھی، تمہیں ایک ایک پائے کا حساب دینا ہوگا۔ مٹھیاں بھینچے وہ دوڑا۔ ہاشم نے شرمندگی سے سر جھکایا، وہ دیر سے پہنچا تھا۔ سنسان سڑک پر وائٹ کلر کی لینڈ کروزر فراٹے بھرتی ہوئی دوڑ رہی تھی، ہوا کا سینہ چاک کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے روڈ پر نظریں گاڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے صدیقی صاحب کی موت کی اطلاع مل چکی تھی، اسے خوش ہونا چاہیے تھا اپنے رقیب کی موت پر، مگر اس کا دل کہیں نہ کہیں اداس تھا۔ ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا اس کے دل و دماغ پر۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم انسان نہیں ہو، تمہارے پاس دل نہیں ہے، ڈیم اٹ، پھر کیوں دھڑک رہا ہے اتنی تیز سے؟ وہ اسٹیئرنگ پر سختی سے ہاتھ مارتے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ ہانپتے ہوئے رکی تھی، پسینے میں شرابور، وہ تھکی ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، خوف سے کانپتے ہوئے وہ سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ بالکل اکیلی تھی، کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا اس کے پاس۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، ہوا میں شدید خنکی تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور سبزی میل پیلے لیمپ ہموار سخت سڑک پر دور دور تک اپنی مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ وہ سردی محسوس کرتے ہوئے ہیوی دوپٹے کو خود کے گر لپیٹتی ہوئی، ہاتھ رگڑتے ہوئے دھیرے دھیرے سے چل رہی تھی۔ پیچھے سے آتی ہوئی تیز روشنی پر اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں تیزی آئی تھی، سنسان سڑک پر پائل کی چھن چھن سنائی دی تھی۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ ایک بار پھر بھاگی تھی۔ اللہ پاک پلیز ہمیں ان سے بچا لیں، سسکی بھرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ کار اس کے بے حد نزدیک پہنچ چکی تھی۔ وہ لڑکی کہاں تک بھاگے گی؟ گارڈ نے ونڈو سے سر نکل کر کہکا لگایا تھا، جس پر اسے اپنا دل کسی کھئی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سانسیں تیز ہوئی۔ اللہ پاک پلیز ہمیں مار دے، اسی وقت مار دے، ہماری جان چلی جائے۔ سسکتے ہوئے وہ خوف سے آنکھیں میچتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو بھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ روڈ پر گاڑی کے ٹائر سنسناہٹ پیدا کرتے رکے تھے، کار اس سے ٹھیک 1 انچ پر رکی تھی۔ وہ چیختی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ دے کر خوف سے وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کار سے باہر نکلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس عروسی لباس میں سجی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر رکا تھا، جبکہ سامنے سے آتے ہوئے گارڈ نے فوراً گاڑی کو واپس بھگایا تھا۔ وہ اس شخص کو نہیں پہچان سکے تھے، اس لیے وہاں سے فوراً نکل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے براؤن بالوں کو سخت انگلیوں سے ہٹاتے ہوئے وہ تھم سا گیا تھا۔ دودھیا سی رنگت، چہرے پر بلا کی معصومیت، اور وہ گھنی پلکوں کی جالا نے اس کو بے حد حسین و گرین آنکھوں کو چھپائے رکھا تھا، مگر وہ اس کے بے پناہ حسین پر ششدر رہ گئے تھے۔ آج تک اس نے اس قدر معصومیت سے بھرپور نقوش چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ باریک ہونا بھی ہو، سرخ ہونٹ خوف سے کانپ رہے تھے، چھوٹی سی ناک میں موجود وہ نتھ جس کا مہرون موتی اس کے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار میں تیز کا باعث بنا تھا۔ آج اس پتھر دل شخص کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ کچھ پل یوں ہی اس کے قریب بیٹھا، اس کے حسین نقوش چہرے کو حفظ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر وہ بے ہوش ہی رہی۔ کار سے پانی لا کر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی پھلکی پانی کی بوندوں کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ وہ پھر بھی خفا ہی رہی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کے جسم میں باقی سکت ختم ہو گئی تھی۔ صدمے نے اسے اس قدر کسک دی تھی کہ وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کے ہلکے سے وجود کو مضبوط بازو میں بھرتے ہوئے اس نے کار کی بیک سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے نرمی سے کسی اینٹیک پیس کی طرح سنبھال کر سیٹ پر سلایا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کس قدر احتیاط سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا اسے ایک خراش بھی آئے۔ اس کی چوڑیوں نے ہلکی آہٹ پیدا کی تھی جس پر وہ مہم سا مسکرایا تھا۔ اگر اس کے ورکرز اسے اس طرح مسکراتے دیکھ لیتے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے۔ وہ بھلا کہاں مسکراتا تھا؟ سرد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے گاڑی کو اپنے فارم ہاؤس کی طرف تیز سپیڈ میں گامزن کر چکا تھا۔ خود پر کسی کی لوٹ رہتی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ نیند میں کس مسائی تھی۔ نم آنکھوں کو دھیرے سے واہ کرتے ہوئے وہ ہوش میں آنے لگی۔ سر میں درد کی ٹھیس ابھری، سر کو تھامتے ہوئے اس نے دھندلے مناظر دیکھے۔ کچھ ہی دیر میں دھندلے مناظر شفاف تصویر میں بدل گئے۔ وہ ایک کشادہ عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ فرش پر ڈارک بلو قالین بچھائی گئی تھی، ونڈو پر لگے ریشمی سفیدی پردے ہوا سے حرکت کر رہے تھے، دیواروں پر آف وائٹ کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شیشے کی ٹیبل رکھی گئی تھی، اس کے سامنے لگژری بلیک صوفے رکھے ہوئے تھے۔ خود کو انجان جگہ پا کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جو کاب سے اسے اپنے کمرے میں موجود LCD پر کیمرے سے دیکھ رہا تھا، سنجیدگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اس کے روبرو آیا تھا۔
सहमी हुई नज़रों से उसे देखते हुए वो जल्दी से बेड से उतरी थी। कौन है आप? रूंधी हुई बारीक आवाज़ सुनाई दी। उसकी बारीक आवाज़ पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। और आपने चेहरा क्यों छुपाया है? कौन है आप? बोलें। हम वहाँ बेहोश हुए थे। क्यों लेकर आया है आप हमें यहाँ? क्या बात है आपका? क्या मकसद है आपका? कांपते हुए लहजे में मुसलसल उस पुरस्कार हस्ती को देखते हुए वो लरजते हुए बोले, तो आप वापस जाना चाहती हैं? शायद बारीक दिल फरेब आवाज़ ने उसके धड़कते दिल को सख्त से जकड़ा था। हमें वापस जाना है। खौफजदा नज़रों से उसे देखते हुए वो लहंगे को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली थी, वापस अपने घर? सवालिया रोबदार लहजा था, जबकि लफ्ज़ घर सुनकर उसकी सब्ज आंखों से मोती टूटकर उसके गाल पर लुढ़क गए। सख्ती से लाभ भींगती हुई वो नज़रें फेरकर दबी दबी आवाज़ में सिसकती, नहीं, आप हमें किसी करीबी यतीम खाने में छोड़ दें। गाल को सख्त से रगड़कर आंसू साफ करते हुए वो भराई हुई आवाज़ में बोली थी, मैं आपको किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ता, अलबत्ता मेरे पास एक बेहतर ऑप्शन है। सपाट नज़र से उसे देखते हुए वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठते हुए भारी गंभीर आवाज़ में बोला। वो सहमी हुई नज़र से उसे देखते हुए रुकी, मुझसे निकाह कर लें और यहीं रहें और यहाँ रहें। उसके ऑप्शन ने जैसे उस मासूम लड़की के सर पर बम गिरा था। उसकी पेशकश पर वो कांप कर रह गई थी। आज ही उसे वालिद की वफात हुई थी और अब उसे निकाह की पेशकश की गई थी, वो भी एक अनजान हस्ती से जिससे वो कुछ घंटों पहले मिली थी। आपके पास 1 घंटे का वक्त है। मैं आपको किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ने वाला। अगर आप घर नहीं जा सकती तो मेरे साथ यही रहें, यहाँ रहें, मेरे निकाह में रहकर। और अगर आप ऐसा नहीं करती तो मैं आपको ठीक उसी जगह छोड़कर आऊँगा यहाँ से आपको लाया था। सर, आवाज़ में कहते हुए वो सोफे से उठकर कमरे से वॉक आउट कर चुका था। होंठों पर हाथ देते हुए वो घुटनों पर ढहकर सिसकती चली गई। अल्लाह पाक, इतना मुश्किल इम्तिहान क्यों? बचपन में ही आपने हमसे हमारी अम्मी को छीन लिया। एक बाबा ही तो थे, उनको भी आपने ले लिया। क्या करेंगे अब हम? कहाँ जाएंगे? बलक बलक रोते हुए वो अपने मेहंदी लगे हाथों को देकर हिचकियों के बीच बोलने लगी, काशिफ को भी मार दिया। सिद्दीकी साहब का साकित वजूद उसकी नज़रों के सामने आया। सिसकते हुए अपनी कलाई में पहनी सुख चूड़ियों को दीवार पर मारते हुए कराब से चीखी थी, हम वापस नहीं जाएंगे। वो लोग हमें नहीं, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं। सर को जुम्बिश देते हुए वो रोते हुए खुद कलामी कर रही थी। बाबा, आपसे एक बात पूछी हम? सिद्दीकी साहब ने शफकत से अपनी लाडली बेटी का सर गोद में रखते हुए हाँ में सर हिलाया था। बाबा, हमारा नाम का क्या मतलब है? वो मासूमी से सिद्दीकी साहब की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर पूछ रही थी। बेटा, इश्क का मतलब है मोहब्बत, इश्क। सिद्दीकी साहब ने मोहब्बत से जवाब दिया, लेकिन हमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय आपके। वो उनकी गोद से सर हटाते हुए खाफगी से बोली थी, बेटा, आज आपका निकाह है ना काशिफ से, वो आपसे बेहद मोहब्बत करेंगे। बेटी का सर थाम कर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए वो शफकत से बोले, देखिए, हमें आपके पास रहना है बाबा, आप हमें क्यों खुद से दूर भेजना चाहते हैं? वो खफा लहजे में बोली थी, जिस पर सिद्दीकी साहब की आंखों में आंसू तैर थे। बेटा, मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची हमेशा सलामत और खुश रहे। काशिफ आपको लेकर दुबई चला जाएगा और वो जान भी आपका बेहद ख्याल रखेगी। सिद्दीकी साहब ने दिल पर पत्थर रख कर कहा था, वरना अपनी कुल कायनात अपनी औलाद को अपने से दूर भेजना उनके लिए बेहद तकलीफ दे था। ओला बीती सिद्दीकी साहब को गले लगाते हुए मुस्कुरा दी, बाबा, बाबा को मार दिया, हमारे बाबा को। एक बार फिर तलाक यादों ने उसे घेरे में लिया था। घुटनों में सर देते हुए वो मुसलसल आंसू बहा रही थी, जिन्हें 1 घंटा काबू रहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आंसू साफ करती मुर्दा कदमों के साथ दरवाज़ा खोल चुकी थी। सामने एक दुधिया रंगत गोरी सी लड़की मखसूस यूनिफॉर्म में खड़ी थी। आपको सर ने बुलाया, मुस्कुराते हुए खुश दिली से बोली थी। वो सर हिलाते हुए बोझल कदमों के साथ चलती हुई उसके साथ एक आलीशान महलनुमा हाल में आई थी। लाइटें रात में भी दिन सा मंजर पेश कर रही थी। हाल के बीचों बीच लग्जरी वेलवेट के ब्लैक सोफे रखे गए थे। वो पुरअसरार शख्सियत पूरी वजाहत के साथ सोफे पर बराजमान था। क्या सोचा आपने? उसके लरजते हुए वजूद को देखकर वो संजीदा लहजे में बोला। लाबा काटती हुई वो परेशानी से सर झुका गई थी। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। दोबारा वही सर्द दिल फरेब आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ठीक है, हम आपसे निकाह करेंगे। वो दबी हुई आवाज़ में नज़रें झुकाए बोली थी। सामने वेलवेट के ब्लैक सोफे पर बैठे उस शख्स के उनाबी होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट ने रक्स किया था, मगर वो उसका चेहरा ढका होने की वजह से उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट से मारूम रही थी। लेकिन वो सहमे हुए लहजे में बोलती हुई रुकी, लेकिन क्या? उसकी सर्द दिल फरेब आवाज़ पर वो नज़रें उठाते हुए उसकी जानिब देख चुकी थी। हमें अपना नाम बताएं और चेहरा दिखाएं। वो भारी लहंगे को मुट्ठी में मरोड़ते हुए पलकों को झरझरी देते हुए बोली थी। अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं।
وہ اپنے گارڈز کو دیکھتے ہوئے تشویش سے بولا تھا، میں آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، لہذا میرے گارڈ آپ کو اس سڑک تک چھوڑ دیں گے جہاں سے میں آپ کو لایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا، نہیں، ہم یہ نکاح کریں گے، ہمیں واپس وہاں مات بھیجیں۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ فوراً ہاتھ بڑھا کر بولی تھی۔ وہ ماسک کے پیچھے مبہم سا مسکرایا تھا، مگر ہمیں آپ کا نام نہیں پتہ۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے فرش پر بچھی ڈارک بلو قالین کو گھورتے ہوئے بولی تھی، وہ سب جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ریحان، مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ صبح سے اس عروسی لباس میں پور سجی اس سراپا قیامت کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کشادہ حال سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کا اسپیشل گارڈ اس کے صدر کیے گئے حکم پر فوراً مولوی صاحب کو لینے نکل گیا تھا۔ بابا، ہمیں معاف کر دیں گے نا آپ؟ ہم آج کے دن اپنی زندگی کی نئی شروعات اس طرح کرنے جا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے وہاں بابا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں میچ کر خود کلامی کے دوران بولی تھی۔ وہ لڑکی اسے لے کر کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ وہ سپاٹ نظر سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر صوفے سے پشت لگاتے ہوئے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ صدیقی کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کو تم نے آج ہی مروایا، اس کے منگیتر کو مروایا ہے تم نے۔ اسے بربادی کی راہ پر لانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ بعد مزہ ہوتے ہوئے پرکشش نیلی آنکھیں واہ کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ سپاٹ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں مجھے ہمدردی ہو رہی ہے اس بے سکون وجود سے۔ پیشانے پر بکھرے ہوئے براؤن سلکی بالوں کو ہاتھ پھیر کر کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، تو نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو اسے؟ ہمدردی افسوس کر کے بھی جتائی سکتی ہے، معافی مانگ۔ نیور ایور، ڈونٹ یو ڈیئر۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا اس کی فیملی کو میں نے مارا ہے، جنونی انداز میں کہتے ہوئے وہ سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے چونکنے پر اکتفا کر چکا تھا۔ اس کا مطلب لفظ عشق سے بے حد نفرت کرنے والا وہ درندہ صفت انسان آج ایک چھوٹی سی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ لہجہ تنزیت کر بیٹھو اس سے عشق، ہاں وہ میرے واسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ آنکھیں میچتے ہوئے وہ سر صوفے پر گراتے ہوئے کرخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی ان آنکھوں میں بے حد معصومیت ہے، جب سے اسے دیکھا دل بے سکون ہے۔ میں اسے حاصل کر کے اس تیز درخت دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ آنکھیں مدے وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا اس کے باپ کے قاتل تم وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ پچھلا لوڈ کرتے ہوئے اس پر سپریسر لگا کر وہ سامنے کھڑے شخص کے دل پر گولی چلا چکا تھا۔ درام سے اس کا ساکت وجود زمین بوس ہوا تھا۔ سر، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ دروازے پر ریحان کی دستک سن کر پسٹل نیچے گراتے ہوئے وہ چہرہ ماسک سے ڈھانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔